اللہ کے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں بتائی ہیں۔ ان میں سے ایک اہم ترین شاخ حیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ جس انسان میں حیا ہوتی ہے وہ اس کو بے حیائی سے، برائی سے، گناہ کے کاموں سے روکتی ہے، اور جس کے اندر بے حیائی آ جاتی ہے تو پھر وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، گناہ کرنے لگ جاتا ہے، گناہ سے بچتا نہیں ہے۔ گناہوں سے بچنے کا ایک بہت بڑی تدبیر یہ ہے کہ انسان کے اندر حیا ہو۔ اگر غور کیا جائے تو سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کے پیچھے انسانوں کی بے حیائی ہے۔ جو انسان بے حیا ہو جاتا ہے وہ گناہ کرتے ہوئے جھجک محسوس نہیں کرتا، کیونکہ بڑوں کا یہ قول ہے کہ بے حیا باش و ہر چے خواہی کن۔ جو شخص بے حیا ہو جا تو پھر جو چاہے کر، یعنی بے حیائی کے بعد آدمی انسان اور جانور میں فرق بھول جاتا ہے، نیکی اور برائی کا فرق بھول جاتا ہے، اچھے اور برے کی تمیز بھول جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا حدیثوں میں کہ حیا کو اپناؤ۔ حیا ایمان کا ایک زیور ہے اور حیا انسان کا بھی زیور ہے۔ حیا سے انسان کی انسانیت خوبصورت ہوتی ہے، انسان کا وجود خوبصورت ہوتا ہے، اس کی سوچ خوبصورت ہوتی ہے، اس کی باتیں پاکیزہ ہوتی ہیں۔ حیا باز، نیک باز لوگ ایسے گزرے ہیں جن کی حیا کی وجہ سے ایمانی انقلاب پیدا ہوا ہے۔ پیچھے صحابیات میں اور ازواج مطہرات میں یا دیگر عورتوں اور خواتین میں بہت زیادہ حیا تھی۔ وہ حیا کی وجہ سے برائی کے قریب بھی نہیں آتی تھی، مگر ہمارا یہ معاشرہ نت نئے فیشن کی وجہ سے اور بہت ساری خرابیوں کی وجہ سے بے حیائی میں مبتلا ہو گئی، اور جب دل سے حیا جاتی رہی تو پھر ایمان کی زینت بھی چلی گئی، ایمان کے تقاضے بھی چلے گئے، اللہ کے احکام پر عمل بھی چلا گیا، سب کچھ چلا گیا۔ تو انسان بے حیائی کی وجہ سے جری ہو جاتا ہے، اور جس کے اندر حیا ہوتی ہے وہ گناہ سے بچتا ہے۔ اس لیے کہ جس آدمی کو اگر کبھی جھوٹ بولنے کی نوبت آ جائے، لیکن اگر وہ اندر سے حیا والا ہے تو اس کی حیا اسے ملامت کرتی ہے کہ جھوٹ مت بولنا، اس لیے کہ جھوٹ بولنا اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینا ہے۔ اس طرح اگر کسی کے قریب جانا ہو تو انسان کے اندر اگر حیا ہوگی تو وہ ایک تہذیب کے ساتھ جائے گا اور گناہوں کو بالکل ترک کرے گا، یعنی چھوڑ دے گا، اور گناہوں کے قریب بھی نہیں جائے گا، کیونکہ جب گناہ کے قریب جائے گا تو اس کی حیا اسے روکے گی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حیا انسان کو برائی سے، بے حیائی کے کاموں سے اور بری لتوں سے محفوظ کرتی ہے۔ باقی اگر حیا جیسی حس اگر ختم ہو جائے تو پھر انسان نہیں رہتا، بلکہ وہ انسان کی شکل میں ایک جانور بن جاتا ہے۔ اسی لیے ہر انسان کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ حیا والا بنے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب معراج پر سفر ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مرد و خواتین کو جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے دیکھا، جس کا انداز یہ تھا کہ ایک تندور نما کوئی چیز تھی جس میں مرد اور عورت ننگے حالت میں کبھی اندر جاتے، پھر جلتے ہوئے باہر آ جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس تندور میں جلتے ہوئے لوگ کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں، بے حیا مرد اور بے حیا عورتیں ہیں، جن کو اس طرح سزا دی جا رہی ہے، جن کی بے حیائی اور برائیوں کی وجہ سے ان کو جہنم میں دہکایا جا رہا ہے، جہنم کی آگ کی یہ سپرد کیے گئے ہیں۔ سوچئے، خوب سوچئے کہ انسان کو کتنا حیا والا ہونا چاہیے۔ اور بہت بڑی بات یہ ہے کہ جس کے اندر حیا ہوتی ہے اس کے دل میں ایمان کا نور سلامت رہتا ہے، اور جو بے حیا ہو جاتا ہے تو بے حیائی کی وجہ سے وہ گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے، گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور گناہ کرنے کی وجہ سے ایمان کی لذت سے اور ایمان کی مٹھاس سے محروم ہو جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کبھی کوئی مرد یا عورت بے حیائی کے کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں، یعنی گناہ کے کام میں، تو اس وقت اس کے سینے سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے، اور جب وہ اس سے فارغ ہوتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں
تو پھر اس کا ایمان لوٹ آتا ہے، ورنہ بے حیائی کی حالت میں تو ایمان بھی سلب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حیا کے زیور کو اپنا کر ایک مکمل انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔